پرائم منسٹر صاحب آپ نے کہا کہ اب ان دی ایبسنس آف فارن منسٹر آپ ہی فارن منسٹر کی حیثیت سے بھی جب نہیں ہو تو وہ محکمہ آٹومیٹیکلی آپ کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر بہت سارے سوالات ہیں. اسی طریقے سے منسٹر آف اسٹیٹ جو ہے وہ شی از دیئر ایز اے منسٹر. انہی منسٹر آف اسٹیٹ کی نے ایک لسٹ پیش کی تھی قومی اسمبلی میں جس میں انہوں نے پوری نمبر دیے لوگوں کے. جلدی سے ایک سوال بس پوچھ لوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 851 امریکی باشندے سب پاکستان میں ہیں. اب لوگ جو ابھی معاملات ہوئے ہیں ریمنڈ ڈیوس کے، اس کے بعد ایک اور صاحب پشاور میں بھی پکڑے گئے، اس کے بعد وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ مغربی اخبارات نے یہ بات لکھی کہ CIA کا ایجنٹ ہے، کنفرم کرتے ہیں وہ ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں. اس قسم کے کتنے لوگ ہوں گے جو کیا انہی 851 لوگوں کے اندر کام کر رہے ہیں؟ کیا حکومت پاکستان کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کس قانون میں بھی اس پہ ایڈ کر دوں کہ کیا کوئی پلان آپ کی گورنمنٹ کا اب ہے کہ کس ایگریمنٹ کے تحت یہ آئے تھے اور ان کو واپس بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے ایمبٹ میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں لائک آپ نے CIA کی بات کی، ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بہت ہی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن ہے ISI کا. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی انفارمیشن میں نہ ہو اور آپ کی انفارمیشن میں آ جائے. آپ کی انفارمیشن میں ہے حکومت پاکستان. نیچرلی وی آر ورکنگ ود دیم. تو مطلب آپ جو پرسپشن میڈیا کا پرسپشن جو ہے اس کو آپ ضروری نہیں کہ جو ان کی انفارمیشن ہے وہ کریکٹ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ پھر آئیں گے، لیکن کالرز بہت ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں. جی ہلو. جی کون صاحب ہمارے ساتھ؟ ہلو جی کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں ہمایوں زمان مرزا میرپور آزاد کشمیر سے یاد کر رہا ہوں. جناب پرائم منسٹر صاحب سے بات. جی اپنا سوال پوچھیے ہمایوں صاحب. پرائم منسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں میرپور آزاد کشمیر سے ہمایوں زمان مرزا چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن یاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب پرائم منسٹر، سب سے پہلے تو میں اریان میرپور کی طرف سے بالخصوص کشمیری عوام کی طرف سے جو آپ کا اور صدر پاکستان کا جو میرپور میں آپ نے پہلا بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج کا تحفہ دیا. سیکنڈ میرا یہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی اکثریت بے روزگار ہے. پاکستان کی عوامی حکومت اور جمہوری حکومت کو 3 سال گزر گئے، آپ سے بہت سی توقعات وابستہ تھی. جناب وزیر اعظم، کیا آپ کی حکومت شہید BB کے حضور مشن کی تکمیل کو پورا کر سکے گی؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ نواز شریف سے کوئی گلا نہیں، وہ میرے دوست ہے. یہ کیسے دوست ہے جو جنرل ضیاء کی باقیات کو جو آپ روز چلے جاتے ہیں؟ رائفل پیپلز پارٹی کے کارکن اس وقت سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جہاں تک AJK کی بات کی ہے، ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید صاحبہ کے نام پہ ہاسپٹل کی بات کی ہے، یہ ایک ان کا ویژن تھا اور اس کے مطابق ہم نے ان کو وہاں کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہاں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ بیسس بھی ان کا جو تھا دیٹ واز کشمیر، اور کشمیر کے رائٹس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے. اور ہم انشاءاللہ کشمیر کے جو ہماری مورل ہے، ہماری ڈپلومیٹک ہے، ہماری پولیٹیکل ہے، وہ سپورٹ ان کو حاصل رہے گی. جہاں تک تعلق ہے ان کا دوسرے پوائنٹ کا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، تو اس میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو سوچ ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ آگے کر رہے ہیں. صدر صاحب کی سوچ ہو یا میری سوچ ہو یا محترمہ کی سوچ تھی، وہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس ہے. خواہ اس کو ہمیں کچھ کمزوری بھی سمجھا جاتا ہے، مگر ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور تھرڈ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ کیا آپ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کو کیا کنٹینیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی یا کسی حکومت کا پاپولیرٹی اگر آپ نے ڈٹرمن کرنی ہو، وہ 2 چیزیں ہیں. اس کا معیار پہلا نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے مینیفیسٹو پہ عمل درآمد کرنا. اب چارٹر آف ڈیموکریسی کے 36 پوائنٹ میں سے ہم نے 21 پوائنٹس ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کر چکے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مینیفیسٹو تھا، اس کی مینیفیسٹو کمیٹی میں خود بھی تھا، اور اس کے بھی ہم 70 to 80% ہم نے اس پہ عمل درآمد کیا ہے. باقی ہے بیلٹ. جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ان کے نتائج آپ کے سامنے. بہت سے سوالات میرے اور فریہ کے ذہن میں ہیں اور بہت سے کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ایک کمرشل بریک اس موقع پہ ناظرین ہمیں لینی پڑے گی. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور کمرشل بریک کے بعد پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.
ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن اور سما ٹیلی ویژن کے باہمی اشتراک سے پرائم منسٹر آن لائن میں ری ویلکم، خوش آمدید آپ کو وقفے کے بعد کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سے کالرز ہیں، پورے پاکستان سے بہت سے کالرز ہمارے ساتھ ہیں. کچھ کالرز کو کوئکلی ہم لے لیتے ہیں. جی بتائیے. السلام علیکم، کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ملک ظہیر کوٹ ادو سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے پلیز. سر میرا پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا اس ایک اچھے پروگرام کو لانچ کرنے پر. میرا پرائم منسٹر سے یہ کوشچن ہے کہ میں اس ایریے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ پچھلے دنوں ایک ڈیزاسٹر قسم کا فلڈز آئے، تو وہاں پہ ابھی تک کوئی اس طرح کا ریکنسٹرکشن کا ری ایبلیٹیشن کا کوئی کام سچ ہو نہیں سکا. تو ابھی پھر سے 2-4 مہینے بعد پھر ایک سلسلہ شاید شروع ہو جائے خدا نہ خواستہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے. ملک ظہیر صاحب بہت شکریہ. ایک اور 2 کوشچنز لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم، کون صاحب ہے؟ جی اپنا ٹیلی ویژن آہستہ کرتے ہیں. جی کون صاحب ہے؟ السلام علیکم، کون صاحب ہے؟ اچھا جب تک یہ جی آپ لائن پہ ہیں. کون صاحب ہے؟ السلام علیکم. وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے. پرائم منسٹر یہ جو سوال ملک ظہیر صاحب نے پوچھا کوٹ ادو سے کہ ریکنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ اس پہ کوئی خاطر خواہ نہیں ہو سکا. کوٹ ادو سے یہ میرا اپنا علاقہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ریکنسٹرکشن کی بات کی ہے فلڈز کے بعد، اس کے لیے ہمارے پاس 3 پروگرامز تھے. ایک تھا ریلیف، ایک تھا ریہیبلیٹیشن، ایک ہے ریکنسٹرکشن. پہلے ہم نے ریلیف کا کام کیا. ہم نے ان کو ہیلی کاپٹرز فراہم کیے، ہم نے ان کو کھانا فراہم کیا، ہم نے وہاں کیمپ بنا دیا اور تمام انٹرنیشنل فلائٹس ملتان میں آنا شروع ہو گئیں اور ان کو ہم نے وار فوٹنگ پہ، ایون ہم نے فوج کو بھی انوالو کیا اور انہوں نے ان کو ریلیف کا کام بھی کیا اور ان کو کیمپس بھی بنائے، ریلیف کیمپس بھی بنائے. میں نے خود بھی وزٹ کیا اور ہم نے کوٹ ادو کے علاقے میں ٹرکش پرائم منسٹر کو بھی میں لے کر گیا اور پرنس خالد بن ولید اور پرنسس کو بھی میں وہیں کوٹ ادو لے کر گیا. تو ان کے ہم نے ریلیف کیمپس بھی ہم نے وزٹ کیے. ان کے ہیلتھ سیکٹرز بھی ہم نے دیکھے کہ وہاں کسی قسم کی ایپیڈیمکس نہیں ہونی چاہیے. اور میں آج آپ کو ایک کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ ایپیڈیمک نہیں پھیلی. اتنی بڑی وسیع پیمانے پہ ڈیزاسٹر ہوا. اب ریکنسٹرکشن کا کام ہے. ریکنسٹرکشن کے لیے ہم نے ایک کریڈیبل ہم نے ایک انسٹیٹیوشن سے، ورلڈ بینک سے اور ہم نے اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے اس کا ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کرائی. وہ اب اسیسمنٹ ہمیں آ چکی ہے اور ہم جو ہمارے ڈونرز ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کنالز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی پرنسپل سبجیکٹ ہے، مگر ان کو بھی پیمنٹ چلی گئی ہے. اور جہاں تک روڈ ہے کوٹ ادو کا اور ڈی جی خان تک جاتا ہے اس کو بھی ہم نے وار فوٹنگ پہ ہم نے آرڈر کر دیا کمیونیکیشن منسٹری کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پیپکو کا اور دوسرے لاسز ہوئے تھے وہ بھی ریسٹور کر دیں گے. اور آپ کے نالج میں ایک کال کوئکلی لے لیتے ہیں فریہ، پھر آپ کوشچن بھی پوچھیے گا. جی السلام علیکم، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی پلیز سوال پوچھیے. ایکچولی میں پرائم منسٹر صاحب سے میرے فادر 2008 میں ریٹائر ہوئے تھے. میں اپنے فادر کے بہاف پہ آپ سے بہت کوشچن کر رہی ہوں. پرائم منسٹر صاحب میرے فادر 2008 میں ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی تھی. تو اب جبکہ انہوں نے ساروں کی مطلب پینشن بڑھانے کا آرڈر دیا تھا، لیکن ابھی تک میرے فادر کی پینشن کا نہیں بڑھا. 40,000 امپلائیز ہیں تو ان کا ابھی تک پینشن کا کوئی آرڈر پرائم منسٹر صاحب نے دیا تھا، لیکن ابھی تک ان کی کوئی نہیں بڑھی پینشن. مہرین سحر آپ کا سوال رجسٹر ہو گیا، بہت شکریہ. جی پرائم منسٹر اس کے لیے جو پینشن کی بات کی ہے، یہ پی ایس پی ایم یہاں موجود ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ اس کی رپورٹ فوری طور پر لے کر ان سے وہ رابطہ کر لیں. دوبارہ جو سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں اس میں کچھ تو سفارتکار کی حیثیت سے ہیں جو امریکی شہری ہیں اور کچھ کانٹریکٹرز کی حیثیت سے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ اگر کوئی اور کسی ایجنسی سے تعلق ہے تو ظاہر ہے ہماری ایجنسی کو ان کی نالج میں ہوگا، لیکن جو کانٹریکٹرز کی حیثیت سے آتے ہیں وہ کس قانون کے تحت آتے ہیں؟ ان کے اوپر کون سے ملک کا قانون لاگو ہوگا؟ جہاں تک تعلق ہے ہمارا جو بھی ایک گورنمنٹس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ان کے تحت آتے ہیں. اور جہاں تک ہمارا ڈیفنس کوآپریشن ہے، ہمارا انٹیلیجنس کوآپریشن ہے، ہماری اکنامک کوآپریشن ہے، ان کے ہیڈز میں اگر کہیں بھی ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اٹ ہیز ٹو بی کلیئرڈ
بائی آل آر لا انفورسمنٹ ایجنسیز. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہاں کام کرے اور ہماری انفارمیشن. بٹ پرائم منسٹر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کے سی آئی اے کے ہائرڈ کانٹریکٹرز ہیں یہ تب سے سی آئی اے نے ہائر کرنے شروع کیے جب سی آئی اے کے اوپر پابندی لگا دی امریکن کانگریس نے کہ وہ اسیسینیشنز نہیں کر سکتے, پولیٹیکل مرڈر نہیں کر سکتے, ان کو وہ قانون سے مستثنا نہیں ہے. اب آپ کے نالج میں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کتنے سی آئی اے کے کانٹریکٹرز یہاں پہ ہیں, اگر یہ ہیں تو یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. بہت خدشات ہیں. دیکھیں یہ سوال جو ہے یہ نیشنل اسمبلی میں بھی یہ آیا تھا اور اس کے اوپر جو فارن منسٹری ہے انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کا جواب دے چکے ہیں اور اس کے لیے اگر فردر بھی اگر ان کو ضرورت ہوگی اس پہ بھی ہم دینے کے لیے